نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 311 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ عام طور پر جو شداد کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے دنیا میں جنت بنوائی تھی اور جب وہ بن کر تیار ہوئی تو داخلے سے پہلے ہی اس کی موت آ گئی، اس واقعے کی کیا حقیقت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ واقعہ اگرچہ تفسیر کی بعض کتابوں میں نقل کیا گیا ہے لیکن اس کی سند ناقابل اعتبار ہے، بلکہ کئی مفسرین نے اسے من گھڑت قرار دیا ہے، اس لیے اسے بیان نہ کیا جائے اور خاص طور پر حدیث کے طور پر تو ہرگز بیان نہ کریں۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک صاحب نے دوران بیان یہ کہا کہ عورتوں کا ناک میں زیور پہننا اسلام میں جائز نہیں ہے، صرف کان کی بالی ثابت ہے، تو ان کا یہ کہنا کہاں تک درست ہے؟ جواباً عرض ہے کہ عورتوں کے لیے زیب و زینت کی گنجائش ہے، لہٰذا اگر وہ ناک میں لونگ وغیرہ پہنتی ہیں، ناک چھدواتی ہیں زینت کے لیے اور اس کو عام طور پر زینت کا سبب سمجھا بھی جاتا ہے تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے کان چھدوا کر اس میں بندہ پہننا جائز ہے، اسی طرح ناک میں لونگ پہننے میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ جنہوں نے یہ کہا کہ یہ غلط ہے اور ناجائز ہے ان کی بات درست نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ کیا مسجد میں غیر مسلم شخص داخل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں فجر کی جماعت ہو رہی تھی تو ایک غیر مسلم مسجد میں پانی پڑوانے کے لیے جوتے چپل اتار کر اندر آ گیا، تو امام صاحب نے اس کے پانی پر دم کر دیا تو کچھ لوگوں کو اعتراض ہوا، تو اس بارے میں آپ وضاحت فرما دیں۔ جواباً عرض ہے کہ ضرورت کے وقت غیر مسلم مسجد میں آ سکتا ہے، بس یہ ہے کہ ظاہری بدن پر نجاست وغیرہ نہیں ہونی چاہیے، داخل ہونا فی نفسہ ہی درست ہے۔ اور قرآن پاک میں جو فرمایا گیا ہے کہ مشرکین نجس ہیں تو اس سے مراد ان کی عقیدے کی خرابی ہے، ظاہری نجاست مراد نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ اگر ایک ہی وقت میں دو بالغ حضرات کے جنازے آ جائیں تو ان کی نماز جنازہ کیسے ادا کی جائے گی؟ جواباً عرض ہے کہ ایسی صورت میں بہتر تو یہ ہے کہ دونوں کی الگ الگ نماز جنازہ پڑھی جائے، لیکن اگر دونوں کی نماز جنازہ ساتھ پڑھ لیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، ایک ہی دعا دونوں کے لیے کافی ہو جائے گی۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک آدمی صاحب نصاب ہے اور ہر سال قربانی میں حصہ لیتا ہے، اس سال اس نے یہ نیت کی کہ اگر میرے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو میں قربانی میں ایک حصہ لینے کے بجائے پورا بکرا قربانی میں کروں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل و کرم سے لڑکے سے نواز دیا، تو اب ان پر کتنی قربانی واجب ہوگی، ایک یا دو؟ جواباً عرض ہے کہ ان پر صرف ایک بکرے کی قربانی واجب ہے، مزید کوئی واجب نہیں ہوگی۔ سوال ہے کہ بکرے کا ایک سینگ پورا ہے اور دوسرا تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہے، تو اس کی قربانی درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جس بکرے یا جانور کے سینگ ٹوٹا ہوا ہو اگر وہ جڑ سے نہ اکھڑا ہوا ہو تو اس کی قربانی میں کوئی حرج نہیں ہے،
ہاں جڑ سے اس طرح اکھڑ جائے کہ سر میں سوراخ ہو جائے اور زخم ہو جائے تب وہ عیبدار ہوگا اور اس کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ سوال ہے کہ ایک عورت پر قربانی واجب تھی لیکن اس نے قربانی نہیں کرائی تو اب کیا کرے؟ جواباً عرض ہے کہ جب اس نے قربانی نہیں کی اور وقت گزر گیا تو اب قربانی کی قیمت کا صدقہ کرے، اور بہتر یہ ہے کہ پورے بکرے کی قیمت صدقہ کرے۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص طائف میں رہتا تھا اور وہاں پر رہتے ہوئے 1.5 سال تک ہر ہفتے وہ مکہ معظمہ آتا تھا طائف سے، اور بغیر احرام کے آتا تھا۔ کئی سال کے بعد اسے صحیح مسئلہ معلوم ہوا کہ میقات سے بغیر احرام گزرنے سے دم اور عمرہ واجب ہو جاتا ہے، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ 1.5 سال تک ہر ہفتے اگر ایک مرتبہ آنے کا حساب لگائیں تو 78 مرتبہ ہوتا ہے۔ وہ آ کر کے صرف نفلی طواف کر کے واپس طائف چلا جاتا تھا، تو اس کے لیے شرعاً کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس کے لیے مسئلہ یہی ہے کہ جتنی مرتبہ بھی وہ احرام کے بغیر حدود حرم میں داخل ہوا ہے، ہر داخلے کے بدلے میں اس پر ایک عمرہ اور ایک دم لازم ہو چکا ہے۔ اب اگر کسی میقات پر جا کر احرام باندھ کر وہ عمرہ ادا کر لے تو جتنی مرتبہ ایسا کرے گا اتنے دم ساقط ہو جائیں گے۔ سوال کرتے ہیں کہ جس زمانے میں وہ طائف میں مقیم تھا انہی دنوں میں جدے میں آفس کا کام چل رہا تھا اور ہر روز 3 ماہ تک طائف سے مکہ ہوتے ہوئے جدے کا سفر ہوا۔ اب کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ حدود حرم سے باہر کے راستے سے جدہ نکل جاتے تھے، اور کبھی حدود حرم سے ہو کر کے اور جدہ جاتے تھے، تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے اگر طائف سے جدہ آتے ہوئے حدود حرم سے باہر نکل گئے تو کوئی دم یا عمرہ واجب نہیں ہوا، لیکن اگر حدود حرم سے گزر ہوا ہے تو جتنی مرتبہ گزر ہوا اتنا دم اور عمرہ لازم ہوگا۔ سوال کرتے ہیں کہ اگر ایسا شخص جو بغیر احرام کے میقات سے گزر گیا ہو اور اس کے ذمے کئی مرتبہ کے عمرے اور دم لازم ہو گئے ہوں، تو کیا بعد میں جب وہ عمرے کا سفر کرے اور یہ صورت اپنائے کہ 1 ماہ میں ہر دن میقات پر جا کر کے ایک عمرہ کرے ہر دن، تو کیا اس طرح اس کا عمرہ ادا ہو جائے گا اور دم ساقط ہو جائیں گے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ہاں، جتنی مرتبہ وہ میقات پر جا کر احرام باندھ کے عمرہ کرے گا اتنے دم اس سے ساقط ہوتے چلے جائیں گے۔ سوال کر رہے ہیں کہ اگر زندگی میں یہ سارے عمرے پورے نہ ہو سکے تو کیا اس کے لیے بچے ہوئے عمروں کی وصیت واجب ہوگی؟ جواباً عرض ہے کہ ہاں، جتنے عمرے رہ جائیں اتنے کی وصیت اس پر ضروری ہے، اور یہ وصیت اس کے ترکے کے 1/3 حصے سے ادا کی جائے گی۔ اسی ضمن میں اگلا سوال یہ ہے کہ ایسا شخص کیا اپنے خرچ پر کسی کو عمرے پر بھیج سکتا ہے اور وہ اس کی طرف سے 20 عمرے مثلاً جا کر لے، کئی لوگوں کو الگ الگ بھیج دے؟ جواباً عرض ہے کہ جو شخص خود عمرے کو جا سکتا ہو یعنی تندرست ہو،
وہ اپنے اوپر واجب عمرے کے بدل کے لیے کسی دوسرے شخص کو زندگی میں نہیں بھیج سکتا، لہذا مصولہ صورت میں دوسرے کے ذریعے عمرہ کرانے سے واجب کی ادائیگی نہیں ہوگی اگر بھیجنے والا خود تندرست ہے۔ ہاں اگر عمر کے اس مرحلے کو پہنچ جائے کہ خود عمرہ ہی نہ کر سکے تو اب چھوٹے ہوئے عمرے کی ادائیگی کے لیے دوسرے کو نائب بنا سکتا ہے۔ آخری سوال اس سلسلے کا یہ ہے کہ کیا جو لوگ اپنا عمرہ کرنے کے لیے سفر میں جا رہے ہیں، یہ شخص ان سے کہہ سکتا ہے کہ تم میری طرف سے بھی میقاتی عمرے کر لینا؟ جواباً عرض ہے کہ اولاً تو تندرست شخص کی جانب سے واجب عمرے بدل ادا نہیں ہو سکتا، دوسرے یہ کہ جو شخص عمرہ کرنے سے معذور نہ ہو جائے اس کی طرف سے معذور ہو جائے تو اس کی طرف سے واجب عمرے بدل بھی جبھی ادا ہوگا جب وہ اپنے خرچ پر کسی کو عمرے بدل کے لیے بھیجے۔ اس لیے جو لوگ اپنا عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان کا اس کی طرف سے عمرہ بدل کرنا کافی نہیں ہوگا۔ ان سب باتوں کا خیال کرنا ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست ہیں محمد آفتاب، ان کی بیوی اور ان کا ایک بیٹا یہ حج کے لیے گئے ہوئے تھے اور دونوں نے عمرہ کر لیا تھا، آفتاب صاحب نہیں گئے تھے، لیکن ابھی وہ مکہ معظمہ میں مقیم ہیں۔ اسی دوران محمد آفتاب صاحب کا دہلی میں انتقال ہو گیا، تو معلوم یہ کرنا ہے کہ ان کی اہلیہ جو عدت میں شروع ہو چکی ہیں وہ نفلی طواف وغیرہ کے لیے اپنی قیام گاہ سے حرم شریف جائیں یا نہ جائیں، اور حج کے ارکان کیسے ادا کریں، اور پھر مدینہ منورہ جا کر نماز اور صلاۃ والسلام کے لیے حرم جا سکتی ہیں یا نہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جس وقت محمد آفتاب صاحب مرحوم کا انتقال ہوا اسی وقت سے ان کی اہلیہ کی عدت شروع ہو گئی، اور عدت کے دوران وہ اپنی قیام گاہ پر مکہ معظمہ میں مقیم رہیں اور صرف ارکان اور واجبات کی ادائیگی کے لیے حرم شریف جائیں، نفلی طواف یا نماز کے لیے حرم شریف نہ جائیں، اور جب حج کا وقت آئے تو اپنے قیام گاہی سے احرام باندھ کر منی چلی جائیں اور سب ارکان ادا کریں، اور جب مدینہ منورہ جائیں تو وہاں بھی ایک مرتبہ صلاۃ والسلام کے لیے چلی جائیں، بقیہ قیام گاہی پر مقیم رہیں، وہیں نمازیں پڑھیں، اور جب واپسی ہو تو واپس ہو جائیں۔ سوال ہے کہ ایک عورت نے عمرے کا طواف کیا اور سعی بھی کر لی، لیکن اس کے بعد بال کاٹنا بھول گئی، اور بال کاٹنے سے پہلے اس نے ایک مرتبہ تو صابن سے ہاتھ دھو لیے اور 3 مرتبہ برتن دھونے کے صابن سے برتن دھو لیے، اور ایک مرتبہ کولگیٹ برش بھی کر لیا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس پر صدقہ لازم ہے، دم لازم نہیں ہے۔ 20-30 ریال جو ہے غریبوں کو صدقہ کر دے اسی نیت سے۔ سوال ہے کہ احرام کی حالت میں گلوکون ڈی یا ORS اورنج فلیور کو پی سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ احرام کی حالت میں گلوکون ڈی یا اورنج کا جوس پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اسے خوشبو میں شامل نہیں سمجھا جاتا ہے۔ سوال ہے حج کی صحیح ذی قعدہ میں کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر حج کا احرام باندھیں تو طواف قدوم کے ساتھ حج کی صحیح کر سکتے ہیں، لیکن حج کے احرام سے پہلے صحیح کا اعتبار نہیں ہے۔ سوال ہے عزیزیہ مکہ میں ہر بلڈنگ کے نیچے ایک مصلی ہے جہاں مائک سے نماز ہوتی ہے، اسی کے متصل سائیڈ میں دوسرا کمرہ تقریباً 11-12 فٹ کے فاصلے پر ہے، وہاں تک بھی اس کی آواز پہنچتی ہے امام کی، تو اس دوسرے کمرے والے امام کی اقتداء کر سکتے ہیں یا نہیں؟
جواباً عرض ہے کہ دوسرا کمرہ چونکہ متصل نہیں ہے، الگ ہے، اس لیے وہاں بلا اتصال صفوف اقتدا درست نہیں ہوگی، دونوں جگہ الگ الگ پڑھنی چاہیے۔ سوال ہے، حرم مدنی میں مسجد کے باہر چھتریوں والے حصے سے بھی باہر لوگ صفیں لگا لیتے ہیں اور مسجد کے اندر اور چھتریوں کے نیچے والا حصہ خالی رہتا ہے، تو کیا ایسی صورت میں باہر والوں کی نماز درست ہوگی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ باہر جو صحن ہے اس میں تو نماز درست ہو جائے گی، اس کو ایک مقام واحد کے درجے میں مانا جاتا ہے، لیکن جو ہری جالیوں سے باہر جو حصہ ہے وہ اسی وقت درست ہوگی جب وہاں تک صفیں پہنچ جائیں۔ سوال ہے، ہماری ایڑی میں درد ہے تو کیا ہم طواف کے دوران چپل یا جوتا پہن سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر جوتا یا چپل پاک ہو تو اسے پہن کر طواف کیا جا سکتا ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ زکوٰۃ دینا شوہر پر لازم ہے یا بیوی پر؟ عورت کے پاس صرف 3 سے 4 تولہ تک سونا ہے تو اس پر کتنی زکوٰۃ فرض ہوگی؟ اگر شوہر ادا نہ کرے تو کیا بیوی کو اپنا زیور بیچ کر زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے؟ جواباً عرض ہے کہ جو زیور کا مالک ہے اسی پر زکوٰۃ واجب ہے، شوہر مالک ہے تو وہ ادا کرے اور بیوی مالک ہے تو وہ ادا کرے۔ باقی اخلاقاً شوہر بیوی کی طرف سے ادا کر دے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی، اس پر احسان ہوگا، لیکن اگر شوہر بیوی کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو بیوی کو اپنا زیور بیچنا پڑے یا قرض لینا پڑے، جیسے بھی ہو اپنی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، محض اس وجہ سے کہ شوہر ادا نہیں کر رہا اس کا ذمہ ساقط نہیں ہوگا۔ سوال کرتے ہیں کہ ہم فیکٹری یا آفس میں کام سے فارغ ہو کر فری ہو جاتے ہیں تو اگر ہم اس وقت ذکر کر لیں یا قرآن کی تلاوت کر لیں تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر آفس کا کام پورا ہو جائے اور اس میں کوئی حرج نہ ہو تو آپ اس وقت میں ذکر یا تلاوت کر سکتے ہیں، شرعاً اس میں حرج نہیں۔ سوال ہے کہ میرے ماموں کا انتقال ہو گیا اور مومانی کے دماغ میں کچھ کمی ہے، اب ان کو یہ صدمہ برداشت نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے چوڑی لونگ وغیرہ اتارنے کی راضی نہیں ہو رہی ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ حتی الامکان یہ زیور اتارنے کی کوشش کی جائے، اگر بالکل نہ اتاریں تو وہ معذور سمجھی جائیں گی دماغی عذر کی وجہ سے۔ سوال ہے کہ زید کی حیثیت مکان خریدنے کی نہیں ہے، اس کے مکان مالک نے اس کے سامنے ایک صورت یہ بیان کی کہ وہ مکان مالک کو 2 لاکھ روپے 11 مہینوں کے لیے دے دے اور مکان میں رہتا رہے، اور مکان مالک 11 مہینے بعد 2 لاکھ روپے پورے لوٹا دے گا اور زائد کوئی کرایہ بھی نہیں لے گا، تو اس صورت میں زید کو کیا کرنا چاہیے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ معاملہ جائز نہیں ہے، قرض پر نفع اٹھانے کی شکل ہے، یہ معاملہ نہ کیا جائے۔ سوال ہے، کسی شخص نے اپنی تائیداد بہن کی پوتی کو گود لے لیا جو ابھی صرف 6 دن کی تھی، تو آگے چل کر وہ بچی اس کے لیے نامحرم تو نہیں ہوگی؟ جواباً عرض ہے کہ تائیداد بہن بھی نامحرم ہے اور اس کی پوتی بھی نامحرم ہے، جب وہ بڑی ہو جائے گی تو وہ گود لینے والے کے لیے محرم نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اگر اس چھوٹی بچی کو گود لینے والے کی بیوی اپنا دودھ پلا دے یا بہن اپنا دودھ پلا دے تو ایسی شکل میں رضاعی رشتہ قائم ہو جائے گا، تو پھر محرم رہے گی۔ پوچھتے ہیں، 4 جانب سے سر کے بال کٹواتے ہیں اور دونوں کان اور گردن پر بلیڈ چلا لیتے ہیں، خط بنوا لیتے ہیں، تو کیا یہ درست ہے؟ جواباً عرض ہے کہ بال برابر کرنے کے لیے تھوڑا بہت بلیڈ لگانے میں حرج نہیں ہے، اتنے زیادہ بال نہ کاٹیں کہ قضا کی صورت بن جائے۔ سوال کر رہے ہیں، زمین پر رہنے والے جو جانور یا پرندے دانت یا چونچ سے شکار کر کے کھاتے ہیں، جیسے شیر، بھیڑیا، شکرا، باز، گدھ وغیرہ، تو ان کا گوشت کھانا تو حرام ہے، لیکن ہاتھی اور بندر کو درندوں میں شمار کیا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ وہ نہ تو پھاڑ کھاتے ہیں نہ ان کی غذا گندگی ہے۔ جواباً عرض ہے کہ کچلی والے جانوروں میں
ہاتھی اور بندر بھی شامل ہیں، اور کچلی والے جانوروں کو حرام قرار دیا گیا ہے، اس وجہ سے ان کو بھی حرام کہا جاتا ہے۔ پوچھتے ہیں کیا کھیتی کی پیداوار کو کیڑے سے بچانے کے لیے شراب کا اسپرے کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ شراب کا اسپرے درست نہیں ہے، کیونکہ یہی طریقہ متعین نہیں ہے کھیتی کو بڑھانے کے لیے۔ دیگر بھی کیمیکل موجود ہیں، ان کو استعمال کیا جائے، پھر بھی اگر اس کا اسپرے کر دیا جائے گا تو جو پیداوار ہوگی وہ حرام نہیں ہوگی۔ سوال ہے کہ ہمارے ہاں سے ایک صاحب حج کو جا رہے ہیں، ان کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہے، تمام شادی شدہ ہیں۔ ان میں سے بڑے لڑکے کے 2 بیٹے ہیں۔ وہ بڑا لڑکا اپنی بیوی اور دونوں بیٹوں کو چھوڑ کر کسی دوسری عورت کے ساتھ رہتا ہے، نیز اس کے علاوہ برائیوں اور جرائم میں بھی ملوث ہے، بار بار سمجھانے کے بعد بھی سننے کو تیار نہیں۔ اب حاجی صاحب حج میں جانے سے پہلے اس طرح کی تحریر لکھنا چاہتے ہیں کہ جب بھی میری جائیداد تقسیم کی جائے تو میرے بڑے بیٹے کا حصہ نہ دے کر اس کی اولاد یعنی 2 بیٹوں کو دے دیا جائے، تو کیا اس طرح کی تحریر لکھنا درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس طرح لکھنے سے اس بیٹے کا حصہ وراثت میں ختم نہیں ہوگا، بلکہ اس کو بھی حصہ ملے گا۔ البتہ جو اس کے 2 بیٹے ہیں ان کے حق میں یہ تحریر وصیت کے درجے میں ہوگی اور وہ نافذ ہو سکتی ہے۔ سوال ہے جائیداد میں اپنے دونوں بیٹوں اور ان کی اولاد کا زندہ رہتے ہوئے اور مرنے کے بعد کچھ بھی حصہ میں نہیں دینا چاہتا، چاہے سونا ہو یا چاندی ہو یا سواری یا دیگر اشیاء۔ مطلب یہ کہ میں اپنی ذات سے ان دونوں کو قانونی اعتبار سے بے دخل کر چکا ہوں، اور اب میں اسلامی قانون سے بھی ان کو بے دخل کرنا چاہتا ہوں۔ اس بارے میں میرا عمل درست ہے یا نہیں؟ یہ صاحب اپنے 2 بیٹوں سے ناراض ہیں، ان کے بارے میں یہ لکھ رہے ہیں۔ جواباً عرض ہے کہ اس طرح سے ان کو بے دخل کر دینا یہ شرعاً معتبر نہیں ہے۔ انتقال کے بعد آپ کا جو بھی ترکہ ہوگا اس میں وہ حسب حصص شرعیہ حقدار ہوں گے، اور آپ بے دخل کر دیں پھر بھی انہیں حق ملے گا۔ ہاں اگر آپ زندگی میں ہی سب کو دے دیں جن کو دینا ہے اور ان کو قابض و مالک بنا دیں، اور جن کو نہیں دینا ان کو محروم کر دیں، تو اس کی اجازت ہے، یہ معاملہ الگ ہو جائے گا۔ پوچھتے ہیں کیا وراثت کی تقسیم بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مکمل طور پر تقسیم کر کے بہنوں کو ان کو حصہ دے دیں؟ جواباً عرض ہے کہ جس کے قبضے میں ترکہ ہو اسی کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب حصے داروں کو پہنچائے اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔